مکہ کے نوجوانوں میں وہ سب سے حسین تھے۔ والدہ خناس بنت مالک کا تعلق مکہ کی اشرافیہ سے تھا۔ دولت گھر کی باندھی تھی۔ 200 درہم کے لباس دن میں کئی بار تبدیل کیا کرتا۔ بیش قیمت پوشاک میں ملبوس قیمتی خوشبوؤں میں بسا سیم تن مکے کی گلیوں میں بے فکر گھوما کرتا، اور جس گلی سے گزرتا تو گلی معطر ہو جاتی۔ ایسا نرم گو اور شعری بیان کہ سننے والا گرویدہ ہو جائے۔ بدن ہی نہیں دل بھی شفاف اور بے داغ تھا۔ تبھی تو ہدایت کا نور اترا اور دل روشن ہو گیا۔ ایسے خوشرو اور دل ربا کے وجہ حسن کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو فرماتے کہ مکے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین و خوش پوشاک کوئی نہیں ہے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دسترخوان پہ جب تک انواع و اقسام کے کھانے نہ ہوتے وہ لقمہ نہ توڑتے۔ فاقوں پہ مجبور کر دیے گئے، عطر بیض ملبوسات چھوٹ گئے، نشاط افزا عطریات نے منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حبشہ ہجرت کی اور اپنے وطن میں شہزادوں سی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الوطنی کے مصائب و آلام اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ زبان پہ لیکن نہ اپنے گزرے عیش و عشرت کا شکوہ تھا، نہ دل میں کوئی حسرت۔ فکر تھی تو بس یہ کہ پیغام الہی پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بن جائیں۔ حبشہ سے مکہ واپسی کا ارادہ کیا۔ مکہ تشریف لائے تو بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ مکہ کا شہزادہ اس حال میں ملا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ سارے جسم کو ایک ٹاٹ نے بامشکل ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابہ انہیں اس حال میں نہ دیکھ سکے اور سر جھکا لیا۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ اہل مکہ میں جس سے زیادہ ناز و پروردہ کوئی نہ تھا، لیکن خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کو ناز و نام سے بے نیاز کر دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ دمبے کی کھال اوڑھ رکھی تھی جو بمشکل ان کا ستر ڈھانپتی تھی۔ صحابہ کی آنکھیں نکل گئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئیں اور فرمایا ذرا اس آدمی کو دیکھو جو 200 درہم کا لباس پہنا کرتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر واحد کا علم بردار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ احد کے میدان میں یہی وہ صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ کیے ابی بن خلف کے وار اپنی تلوار پہ روکتے رہے۔ غزوہ احد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کے باعث ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کی دائیں ہاتھ پہ وار کیا تاکہ علم اسلام کو سرنگوں کر سکے۔ بایاں بازو بھی شہید ہو گیا تو علم کو کٹے ہوئے بازوں سے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب کی بار دشمن نے نیزے سے زوردار وار کیا۔ نیزے کی یعنی مصعب بن عمیر کے سینے کے پار ہو گئی اور وہ زمین پہ گرے، لیکن ان کے گرنے سے قبل علم حق کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے سنبھال لیا۔ وفا کے چراغ ایسے ہی جلتے ہیں۔ معرکہ احد تمام ہوا اور شہیدوں کو کفنانے کی باری آئی تو ناز ملبوس عطر نفس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چادر سے ڈھانپا گیا وہ اس بے بازو جسد مبارک کو بھی پوری نہ پڑ سکی۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر مبارک عیاں ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش پاک کے پاس تشریف لائے۔ خاتم رسالت کی آنکھوں سے ایک بار پھر اشک رواں ہو گئے۔ پہلے یہ آیت تلاوت فرمائے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل ایمان میں سے چند ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا۔ پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے: مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا کہ تم سے زیادہ خوش لباس کوئی نہ تھا اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور تمہارے بدن پہ ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تم قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں کو گھاس سے ڈھانپ دو۔ مکہ کے شہزادے کو اسی طرح کفنایا اور دفنایا گیا۔